اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا، کل کا سبق بھی کلا ہی سے شروع ہوا تھا اور آج کا سبق بھی کلا ہی سے شروع ہو رہا ہے۔ کلا یعنی کسی چیز سے منع کرنا، سختی کے ساتھ ڈانٹنا۔ تو پیچھے یہ آیت آئی تھی قتل الانسان ما اکفرہ، ما اکفرہ کے انسان کا ستیہ ناس ہو، انسان پر خدا کی مار ہو کہ وہ کتنا ہی ناشکرا ہے۔ تو انسان کی ناشکری سے کلا کے ذریعے سے روکا گیا ہے۔ کلا، ہرگز ایسا اس کو ناشکرا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کلا کا شارٹ مختصر ترجمہ تو کلا ہرگز نہیں، لیکن اس سے مراد ہوگا اس کو ناشکری مت کرنی چاہیے۔ لما یقضی ما امرا، لما پہلے آیا تھا، اس کے ایک تو معنی ہوتے ہیں جب کے، لیکن یہاں پر یہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر لما لم کے معنی میں ہے۔ لم تو کیونکہ بار بار آتا رہتا ہے، اس وجہ سے آپ پہچان گئے ہوں گے۔ لم کے معنی ہے نہیں کے، تو لم کے معنی نہیں، تو یہ نہیں کے معنی میں ہے۔ قضا یقضی، قضا یقضی کے معنی ادا کرنا، کسی کام کو پورا کر دینا، کسی کام کو ادا کرنا۔ جس طریقے سے لم کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے آخر میں جزم آتا ہے، لیکن اگر آخر میں الف ہو یا واو ہو یا یا ہو تو وہ گر جاتی ہے۔ بہت دنوں میں یہ بات دوبارہ لوٹ کر آئی ہے۔ تو اسی طریقے سے لما کا بھی بالکل یہی سیم رول اور قاعدہ ہے کہ لم کی وجہ سے جس طریقے سے آخر سے الف واو یا گرتا ہے، اسی طریقے سے لما کے ذریعے سے بھی الف واو یا گر جاتا ہے۔ ادا ہرگز نہیں، اس نے ادا نہیں کیا، ما موصول ہے، اس چیز کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر لما کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لما کے اندر جو نگیٹو اور نفی ہوتی ہے وہ کنٹینیو چلتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر اب اس کو مثال سے سمجھیے۔ ایک آدمی کہے لم اشرب الماء، میں نے پانی نہیں پیا، اور آپ کہیں لما اشرب الماء، میں نے اب تک پانی نہیں پیا، تو لم اور لما میں یہ فرق ہے۔ تو لما کے ترجمے میں اب تک کا لفظ آپ بڑھائیں گے، کیونکہ اس میں نفی چلتی رہتی ہے۔ جس وقت آپ سینٹینس اور جملہ بول رہے ہیں اس وقت تک نفی چلتی رہے گی۔ لم اشرب الماء، میں نے پانی نہیں پیا، یعنی اس ٹائم پانی نہیں پیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اور لما اشرب الماء کا مطلب ہے میں نے اب تک پانی نہیں پیا، یعنی اس وقت سے صبح سے میں چل رہا ہوں اور بولتے ٹائم تک میں نے پانی نہیں پیا۔ یہ لم اور لما میں فرق ہے۔ لہٰذا لما کا ترجمہ جب مفتی تقی صاحب کا آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کیا، اب تک اس نے، تو اب تک کا جو ترجمہ آیا ہے وہ لما سے نکل کر آیا ہے۔ اس کو یاد کر لیجئے اچھی طریقے سے، ورنہ آپ سوچتے رہیں گے کہ اب تک یٹ کہاں سے آ گیا یہاں پر۔ اب تک یقضی، یقضی قضا یقضی ماضی ہے، پریزنٹ ہے، لیکن لما کی وجہ سے، جس طرح لم کی وجہ سے ماضی پاسٹ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے لما کی وجہ سے بھی یہ پاسٹ بن گیا، ماضی بن گیا۔ اور اس کا فاعل ہوا سبجیکٹ ہے جو جس سے مراد انسان ہے۔ اب تک انسان نے پورا نہیں کیا ما اس کو امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ہو اس انسان کو۔ تو ما سے مراد ما موصولہ ہے اور امرہ صلہ ہے۔ اب تک اللہ تعالیٰ اس انسان نے پورا نہیں کیا۔ ما، یہاں سے ہم ما سے مراد حکم لے لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اس میں موصول آتا ہے تو اس سے کوئی چیز مراد لیتے تو ترجمہ صحیح اور سیٹ ہو جاتا ہے۔ اس حکم کو نہیں پورا کیا، امرہ جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو امرہ حکم دینا، امرہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ آبجیکٹ مفعول بھی بن رہی ہے، یہ انسان کی طرف لوٹ رہی ہے۔
تو اچھی طریقے سے یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کئی کئی ضمیر پرناؤن ہیں اور ہر ایک کا تعلق الگ الگ سے ہے. خیر ترجمہ یہ ہوا کلا ہرگز اس نے شکر ادا نہیں کیا، لما یقضی اب تک پورا نہیں کیا، ما اس حکم کو، امرہ جو اللہ نے اس کو دیا. فا فا ترتیب کے لیے ہے کہ انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیوں ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ وہ ذرا دیکھے تو لینظر، یہ لام امر کا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ امر بنانے کے دو طریقے ہیں. نمبر ایک سیکنڈ پرسن یعنی حاضر سے امر بنانے کا طریقہ تو بار بار آتا رہتا ہے کہ شروع میں الف لگا دو، لیکن فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن یعنی غائب اور متکلم کے امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نظرہ ینظر کے معنی دیکھنا، نظرہ ینظر کے معنی دیکھنا. ینظر پرزینٹ مضارع پر آپ لام لگا دیجئے، بس لام زیر والا لام، اور آخر میں جو مضارع پر جزم پیش آتا ہے اس کو جزم دے دیجئے. تو یہ امر بن گیا. لینظر چاہیے کہ وہ دیکھے، اس کو دیکھنا چاہیے. تو نظر ینظر کے معنی دیکھنا، نظرہ اس نے دیکھا، ینظر وہ دیکھتا ہے، اور ہم کو اس کو آرڈر بنانا ہے تو لینظر چاہیے کہ وہ دیکھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ لینظر اس کے اوپر فا داخل کر دیا، اور جب فا سے لینظر کو ملاتے ہیں تو اب لام کا جو زیر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اب ہو گیا فل ینظر، فل ینظر، لیکن حقیقت میں یہ لینظر ہے. اس کے بعد را کو ہم کو آگے سے ملانا ہے، فلینظر الانسان آگے سے الانسان سے ملا کر پڑھنا ہے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب کوئی لفظ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کو زیر دیتے ہیں. تو اب یہ ہو گیا فلینظر الانسان. تو اس طریقے سے یہ فلینظر بنا ہے، ایک دم نہیں کہ یہ جو کا تو ایسا ہی لفظ ہے، بلکہ اتنے مرحلے طے کرنے کے بعد یہ بنا ہے. تو اصل میں تھا ینظر، اس کے بعد لام داخل کر کے امر بنایا، لینظر ہو گیا. پھر اس کے بعد فا کو جوڑنے کی وجہ سے فلینظر ہو گیا، اور اس کے بعد انسان سے آگے جوڑنے کی وجہ سے فلینظر الانسان ہو گیا. خیر اگر کسی کے اتنی باتیں لمبی باتیں سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں، صرف ترجمہ یاد کر لیجئے کہ یہ امر ہے، بس اتنا تو یاد رکھیں. انسان کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ دیکھے الی طعامہ اپنے کھانے کو. دیکھیے الی یہاں پر صلہ ہے، جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اس ورب کے ساتھ عربی میں نظر ینظر کے ساتھ عربی میں الی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہماری اردو میں ضروری نہیں الی کے معنی ہم طرف ہی کریں، بلکہ میں نے اس کو دیکھا بس. تو انسان کو اپنے کھانے کو دیکھنا چاہیے. طعام ہی ہا ضمیر پرناؤن انسان کی طرف لوٹ رہی، انسان کو اپنے کھانے کو دیکھنا چاہیے. اب اس کھانے کی گویا کہ تفصیل ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانا دیا. انا صببنا، انا صب یصب کے معنی برسانا، اوپر سے کوئی چیز ڈالنا. آخر میں نا آ گیا تو یہ جمع متکلم بن گیا. جمع متکلم. ہم نے برسایا، یقیناً ہم نے برسایا، الماء پانی کو، صبن ایک خاص طریقے سے. یہ صبن پھر آ گیا آپ کے سامنے، حقیقت میں یہ مفعول مطلق ہے، کیونکہ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ مفعول مطلق کہتے ہیں ایسا ناؤن ورب مصدر جو اپنے سے پہلے فعل کے ہم معنی ہو. تو سبن مصدر ہے ایک بات، نمبر دو اس سے پہلے سببنا فعل استعمال ہوا، اس کے ہم معنی ہے، تو یہ مفعول مطلق بنا. پھر مفعول مطلق آپ کو معلوم ہے دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اب تک ہمارے سامنے آئے ہیں. نمبر ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے، اگر یہاں پر تاکید ہوگی تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہم نے پانی کو خوب برسایا.
اب آپ مفتی تقی صاحب کا ترجمہ دیکھیں گے تو مفتی صاحب نے یہ ترجمہ کیا، ہم نے پانی کو خوب برسایا، تو آپ ڈھونڈتے رہیں گے کہ خوب کا لفظ کہاں سے آیا ہے، تو خوب کا لفظ اسی سبن کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ سبن کی وجہ سے تاکید پیدا ہو گئی، ہم لکھ سکتے ہیں مفعول مطلق تاکید۔ لیکن علامہ آلوسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نوع کے معنی میں ہو۔ نوع کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک خاص طریقے کو بتلانے کے لیے بھی مفعول مطلق استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے اس کی مثال دی تھی، جلست جلست القاری، میں بیٹھا ہوں قرآن شریف پڑھنے کے لیے جس طریقے سے قاری صاحب بیٹھتے ہیں۔ تو مفعول مطلق کبھی کبھی ایک خاص حالت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اب اگر ہم یہاں کہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا، خاص کا لفظ لکھ دیے جہاں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، بس کہتے تو اس کو کچھ اور ہیں، خاص لکھ دیا میں نے، تو خاص کا مطلب یہ ہوگا ہم نے پانی کو برسائے خاص طریقے سے۔ ظاہر سی بات ہے پانی کے برسنے کا انداز ایک خاص بالکل عجیب ہوتا ہے۔ ثم شققنا، پھر ہم نے پھاڑا، شق یشقو کے معنی پھاڑنا، یعنی کوئی چیز ہے اس کو پھاڑ دیں، جو وہ والا پھاڑنا نہیں ہوتا شق یشقو، کہ کاغذ کو پھاڑنے کو شق یشقو نہیں کہتے عربی میں، شق یشقو اس پھاڑنے کو کہتے ہیں جیسے زمین پھٹے اور زمین سے بیج نکلے، اس کو شق یشقو کہتے ہیں۔ ہماری اردو میں دونوں کے لیے پھاڑنا استعمال ہوتا ہے۔ پھر ہم نے زمین کو پھاڑا شقن، یہاں بھی یہی کریں گے، یہاں پر مفتی صاحب نے دیکھو دوسرا ترجمہ کیا ہے، پھر ہم نے زمین کو ایک عجیب طریقے سے پھاڑا۔ اب آپ دیکھیں گے عجیب کا لفظ کہاں سے آیا، تو وہی بات کہ شقن بھی مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق اس طریقے سے ہے کہ شقن مصدر ہے اور اس سے پہلے اس جیسا فعل شقہ استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر مفتی صاحب نے اس کو لیا ہے خاص معنی میں، یعنی ایک خاص طریقے سے پھاڑا، کیونکہ مفعول مطلق کے دو معنی آتے ہیں، نمبر ایک تاکید پیدا کرنے کے لیے، نمبر دو ایک طرح کی خصوصیت اور ایک خاص حالت کیفیت بیان کرنے کے لیے۔ پھر ہم نے زمین کو ایک خاص طریقے سے پھاڑا۔ فَأَنبَتْنَا، انبت ينبت پہلے بھی آ چکا اگانا، اور پھر ہم نے اگایا فیہا اس زمین میں، آپ کو معلوم ہے ہا ضمیر پر ناؤن ہے، مؤنث فیمیل کے لیے ہوتی ہے یعنی لیڈیز کے لیے، اور الارض کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ الارض عربی میں مؤنث مانا جاتا ہے۔ پھر ہم نے اگایا اس میں حبن غلہ، حبن اصل دانے کو کہتے ہیں، لیکن دانے سے مراد ہے جتنے بھی دانے کی پیداوار ہوتی ہے اس سے بھی کو غلہ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے اس میں غلہ اگایا، وعنبا، اور انگور کے بیل یا انگور، کیونکہ بار بار یہ بات آ چکی ہے، علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ عنبن انگور کے پھل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی انگور کا دانہ، اور اسی طریقے سے عنبن انگور کی بیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور انگور کی بیل یا انگور۔ وقضبا، قضبا سبزیاں، جو ہری بھری گھاس ہو جس کو انسان کھائے اس کو قضب کہتے ہیں، تری، خاص طور سے امام خلیل نے اس کی صراحت کی ہے کہ قضبن کہتے ہیں تازہ ہری بھری سبزیوں کو، اسی وجہ سے ترکاریاں تو ہماری اردو میں عجیب سا لگتا ہے، سبزیاں آپ اس کا ترجمہ کریں وقضبا، اور ہم نے اس میں زمین میں سبزیاں پیدا کی۔ وزیتون، اور زیتون پیدا کیا، زیتون کہتے ہیں پھل کو، اور زیت کہتے ہیں تیل کو، یہ عجیب بات ہے، ہمارے یہاں زیتون کا تیل کہتے ہیں اور ہم زیتون کے تیل کو زیتون کہتے ہیں، حالانکہ عربی میں زیتون کہتے ہیں پھل کو اور زیت کہتے ہیں تیل کو، تو اس وجہ سے یہاں پھل کا ترجمہ ہوگا، بس زیتون کہہ لینا کافی ہے۔ زیتون کو پیدا کیا، ونخلا، اور کھجور کے درختوں کو پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نخلن کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، کھجور کو نخل نہیں کہتے، کھجور کو تو تمرتن کہتے ہیں، تمرتن۔ تمر کہہ لیجیے۔ وحدائق، حدائق یہ پہلے بھی آ چکا ہے سورہ نبا میں، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، باغ،
اور باغ پیدا کیے ہم نے زمین میں. غلبا، غلبا یہ پلورل ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں گھنے، گنجان. اور ہم نے گھنے گھنے باغ پیدا کیے. غلبن بس یاد رکھنا پلورل ہے، اور پلورل اس وجہ سے لایا گیا کیونکہ حدائق بھی پلورل ہے، دونوں کو ملانے کے لیے تاکہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں، تو پلورل دونوں جمع لائے گئے ہیں. وحدائق غلبا، اور ہم نے گھنے گھنے باغ پیدا کیے. وفاکہۃ، فاکہہ بار بار آتا رہتا ہے، پھل کو کہتے ہیں. جو چیز آدمی مزے لینے کے لیے کھائے اسی کو عربی میں فاکہہ کہتے ہیں، پھل. بعض اس کا ترجمہ میوے بھی کر دیتے ہیں، لیکن میوے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈرائی فروٹ ہی اس سے مراد ہوں گے پھر، بلکہ مراد یہی ہوتا ہے پھل اور میوے دونوں فاکہہ میں داخل ہیں، تو پھل ترجمہ کرتے ہیں ہم. تو ابن اور گھاس، چارہ. ابن کا ترجمہ چارے سے کیا ہے، علامہ آلوسی نے لکھا ہے ابن اس چارے کو کہتے ہیں جس کو جانور کھاتے ہیں. کلا گھاس، چارہ. اور چارہ پیدا کیا. متاعا لکم، یہ گویا کہ اس سے ہے. انبتا جو اوپر آیا تھا، کہاں پر آیا تھا؟ فانبتنا، آیت نمبر 27 میں جو انبتنا آیا ہے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ کیوں پیدا کیا. یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ عربی زبان میں ایک مفعول لہو ہوتا ہے. مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ مفعول لہو کہتے ہیں جس پیچھے ایک ورب آیا ہے، فعل آیا ہے، جیسے انبتنا یہاں پر آیا ہے، اس کی وجہ بیان کرنے کے لیے جو لفظ آئے گا اسی کو مفعول لہو کہیں. تو انبتا ہم نے غلہ اگایا، زیتون اگایا، پھل اگائے، یہ اگایا، یہ اگایا. کیوں اگایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے متاعن، فائدہ دینے کے لیے. متاعا لکم، تم لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے. تو اب جو لیے کا ترجمہ آ رہا ہے، آپ سے پوچھے گا کوئی کہ لیے کا ترجمہ کہاں سے آیا ہے، تو آپ اس کا جواب دیں گے کیونکہ متاعن مفعول لہو ہے، اس وجہ سے ترجمہ آ رہا ہے. فائدہ دینے کے لیے، فائدہ دینے کی خاطر، تم کو فائدہ دینے کے لیے. ولی انعامکم، انعام پہلے بھی آ چکا ہے سورہ نازعات میں. انعام نامن کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں، کیا معنی ہے اس کے؟ چوپائے، مویشی، جانور. اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، فائدہ دینے کے لیے. لکم تم کو، ولی انعامکم اور تمہارے جانوروں کو، کیونکہ جو زمین سے کھیتی نکلتی ہے اس کو جانور بھی کھاتے ہیں. اب ترجمہ لوٹا دیتا ہوں. کلا، ہرگز نہیں، یعنی اس کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے. لما، اب تک نہیں. دو ترجمہ کرنے ہیں، اب تک نہیں. لکھتا بھی پتہ نہیں کیسے ہے. اب تک نہیں، یقضی ادا کیا، ما اس حکم کو، امرہ جس کا اللہ نے اس انسان کو حکم دیا. فلینظر، پھر اس کو دیکھنا، پھر انسان کو دیکھنا چاہیے. پھر ترجمہ کر رہا ہوں فا کا. پھر انسان کو دیکھنا چاہیے الی طعامی، اپنے کھانے کو. کیا ہے کھانے کی ترتیب؟ انا، کہ ہم نے برسایا، الماء پانی کو، صبن خوب برسایا یا ایک خاص طریقے سے برسایا. ثم اور پھر شققنا پھاڑ دیا ہم نے، الارض زمین کو، شقن اچھی طریقے سے یا ایک خاص طریقے سے. یہاں پر خاص طریقے سے ایک ہی ترجمہ کریے وہ اچھا رہے گا، ایک خاص طریقے سے پھاڑا. فانبتنا اور پھر اگایا اس زمین میں، حبن غلے، دانے، وعنبن اور انگور کی بیل، وقضبن اور سبزیاں، وزیتون اور زیتون، ونخلن اور کھجور کے درخت، وحدائق اور باغ، غلبن گھنے گھنے، وفاکہتن اور پھل، وابن اور چارہ. متاعا لکم فائدہ دینے کے لیے، لکم تم کو، ولی انعامکم اور تمہارے جانوروں کو، تمہارے چوپاؤں کو.